السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگ آج میری ویڈیو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ آج میں کوئی 1.5 سال کے بعد دوبارہ سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کیا کرتی تھی ڈفرینٹ ریمیڈیز اور ٹپس کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، لیکن آج میں ولاگ بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ولاگ بھی جو میں بنا رہی ہوں یہ میں اپنی جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ آلموسٹ 1.5 ایئر سے میں نے کوئی ویڈیو کیوں شیئر نہیں کی، کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا، اس کے بعد میں بالکل اسکرین سے آؤٹ ہو گئی، کوئی کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنائی۔ اس کی ایک لمبی سٹوری ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیوں اسکرین سے آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آلموسٹ 2022 میں اکتوبر میں مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں جو ہے نا بالکل 2021 اکتوبر میں مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں بالکل اسکرین سے آؤٹ تھی، کوئی کسی قسم کی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں تھی۔ تو الحمدللہ شکر الحمدللہ میں پہلے سے کافی بہتر ہوں، اور اسی وجہ سے میں آج جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میرے بیک گراؤنڈ سے مختلف قسم کی آوازیں آئیں، 120 روپے کلو پیاز، ٹماٹر 60 روپے کلو، لوئے لیلن تو پتیسا، اس طرح کی آوازیں آئیں تو آپ اس کو اگنور کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جس محلے میں میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ کوئی نہ کوئی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی پھیری والا آتا رہے گا، اور اس قسم کی نا آوازیں آتی رہیں گی، تو اس وجہ سے نا میں بار بار ویڈیو کٹ کر کے دوبارہ سے اس کو ریکنیکٹ نہیں کروں گی کہ کٹ کروں پھر بناؤں، کیونکہ اس طرح مجھے نا سارا دن لگ جائے گا، اور میرے پاس بالکل بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بار بار ویڈیو بناؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نا آپ نے صرف میری آواز کو فوکس کرنا ہے، جو میرے بیک گراؤنڈ سے آوازیں آ رہی ہیں نا آپ نے اس کو جو نا اگنور ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا۔ کینسر کیسے ڈائگنوز ہوا؟ مجھے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے جو ہے نا میرے یہ شولڈر میں، میرے پورے آرم میں جو ہے نا پین تھا، جو میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ریزن ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ جی آپ کو جو ہے مسکولر پین ہے، کوئی کہتا تھا کہ آپ کے جوائنٹ میں گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پین ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں نے، میرے سارے پین تھا، اس کی وجہ سے میں نے میموگرامس بھی کرائے 2-3 دفعہ کہ شاید اللہ نہ کرے کہ کوئی بریسٹ کینسر تو نہیں ہے، وہ بھی ایوری تھنگ از کلیئر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی کہ یہ میرے شولڈر میں، میرے پورے آرم میں پین کیوں ہے۔ تو جب میں نے آرتھوپیڈک کو چیک کروایا، آرتھوپیڈک نے میرے ایکس رے وغیرہ کروائے سارا کچھ، تو انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ کے جوائنٹ میں گیپ جو ہے آ گیا، جس کی وجہ سے آپ کے پین ہے۔ وہ میڈیسنس کھاتی رہی، اس کے جب تک پین کلر کھاتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے ہی چھوڑتی تھی پھر سے پین سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ پھر کسی اور میں کہہ لیں گے، یہ جو ہڈی جوڑ ہوتے ہیں، یہ جو گلی محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہ ہمارے محلے میں بہت ہی مشہور ہے وہ بندہ، بڑی دور دور سے اس کے پاس جو ہے لوگ آتے ہیں، اور باقی اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ میں اس کے پاس گئی، اس نے بھی مجھے وہ تیل دیا، جی یہ بازو پہ لگائیں، شولڈر پہ لگائیں، یہ میڈیسن کھائیں، اس سے آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ نو ڈاؤٹ وہ میں نے تیل شیل لگایا، میڈیسن کھائی، اس سے مجھے فرق پڑ گیا۔ 1-1.5 مہینے کے بعد دوبارہ سے پھر مجھے اتنا سویر قسم کا پین سٹارٹ ہو گیا، اتنا زیادہ پین کہ میں بازو ایسے نہیں کر سکتی تھی، ایون دین کہ میں روٹی توڑ کے میں بائٹ تک اپنے منہ میں نہیں لے کے جا سکتی تھی، کہ مجھے اتنا شدید قسم کا پین سٹارٹ ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے ہم ہاسپٹل گئے، میں نے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں سرجی میٹ جاؤ، سرجی میٹ گئی، وہاں پہ چیک کروایا، وہاں پہ بھی ڈاکٹر نے کوئی جو ہے ڈائگنوز کچھ نہیں کیا، جی یہ آپ کے مسکولر پین ہے، آپ اس کو کھائیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ENT ڈاکٹر کو چیک کروایا، کیونکہ مجھے سانس کا پرابلم رہنا شروع ہو گیا تھا کہ سائنس کا ایشو تو نہیں ہے، وہاں پہ بھی ڈاکٹر نے کہا آپ کو کوئی سائنس کا ایشو نہیں ہے، نہ آپ کے ناک میں مسئلہ ہے، نہ آپ کے گلے میں مسئلہ ہے، نہ آپ کے کان میں مسئلہ ہے، کسی قسم کا آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ
ایشو کیا ہے، بازو میں پین ہے، سانس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، کیا ایشو ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم لوگ گئے گورنمنٹ ہاسپٹل گئے، ٹھیک ہے، نواز شریف ہاسپٹل گئے، وہاں پہ ڈاکٹر نے جی مجھے میڈیسن لکھ کے دے دی، یہ اتنا لمبا پرچہ میڈیسن کا لکھ کے دے دیا، جی فلاں ٹائم آپ نے یہ کھانی ہے، فلاں ٹائم آپ نے یہ کھانی ہے، یہ کھائیں وہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے سارا دیکھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ پلیز مجھے کمپلیٹ ٹیسٹ لکھ دیں، میں یہ 2 سال سے میڈیسنز کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میڈیسن کھاتی ہوں، چند دن کھاتی ہوں، پھر اس کے بعد وہی حال ہو جاتا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے جو ہے نا ٹیسٹ لکھ دیں۔ ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیے، ٹھیک ہے، ایکس رے وغیرہ سارا کچھ، بلڈ کے سارے ٹیسٹ لکھ دیے، سی بی سی کا کروائیں، یہ یورک ایسڈ، کولیسٹرول، ایوری تھنگ ای ٹی سی جتنے بھی کمپلیٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا سارا کچھ کروائیں۔ جب میں نے ایکس رے کروایا شولڈر کا، بیک کا، تو ایکس رے کروانے کے بعد جب میں سی ٹی اسکین والوں کے پاس گئی تو سی ٹی اسکین والے کہتے ہیں آپ کے ایکس رے میں نا ایک میس آ رہا ہے، تو آپ کا سی ٹی اسکین جو ہے نا ہم کمپلین نہیں کریں گے، پلین نہیں کریں گے، کنٹراسٹ میں آپ کا سی ٹی اسکین ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ اتنے چارجز ہیں تو آپ افورڈ کر لیں گی؟ تو ظاہر ہے ایک چیز تھی، بیماری ہے تو ظاہر ہے کرنا تو تھا ہی نا، آپ چاہے پیسے دے کے، اب یہ تو نہیں نا کہ پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کریں۔ ایم ایس کے پاس گئی، ایم ایس سے وہ سائن وغیرہ کروا کے تھوڑا سا وہ ڈسکاؤنٹ کروایا، تو پھر سی ٹی اسکین کروایا، تو جب سی ٹی اسکین کروانے کی تب ہی جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا، یہ میس کہہ رہے ہیں کہ ایکس رے میں آ رہا ہے آپ کا، کنٹراسٹ میں سی ٹی اسکین ہوگا، تو کوئی نہ کوئی تو ایسی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو یہ اس طرح جو ہے نا ہو رہی ہے۔ مجھے تھوڑا سا نا مائنڈ میں کلک ہو گیا، کوئی جو ہے نا ریڈ الارم ہے، کوئی خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے میڈیسن لکھ کے دی کہ رات کو آپ نے 12 بجے کے بعد یہ انجیکشن پیتے رہنا ہے، آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے، اور صبح آپ نے فاسٹنگ میں آنا ہے۔ پھر صبح میں گئی، کچھ بھی کھائی پیے بغیر، پھر انہوں نے میرے بنولا وغیرہ لگایا، پھر میرا سی ٹی اسکین ہوا، تو انہوں نے کہا جی 8 دن کے بعد آپ نے رپورٹ لینے آنا ہے۔ پھر میں 8 دن کے بعد اپنی رپورٹ لینے گئی، تو جب رپورٹ لے کے آئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا فوری طور پہ نا شوکت خانم ہاسپٹل جائیں اور وہاں سے جا کے نا اپنا بایوپسی کروائیں، کیونکہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو یہ جو میس ہے یہ جو ہے نا کینسر کا ہی میس ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ میں بیٹھی، اکیلی میں گئی تھی، رپورٹ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں باہر ہاسپٹل کے بینچ پہ آ کے بیٹھ گئی، اور بیٹھی ہوئی ہوں زاروں قطار، رو رہی ہوں، روئی جا رہی ہوں کہ کیا کروں، کس کے ساتھ شیئر کروں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں نا۔ لوگ ہاسپٹل سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت یہاں پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، تو اب ظاہر ہے میں کیا کرتی، ہسبینڈ میرے پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں، میرے ہسبینڈ ابراڈ میں ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی، میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میں کافی دنوں سے ہاسپٹل آ رہی تھی۔ میں نے یہ گھر میں سے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، میں یہ اس طرح ٹیسٹ کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ صرف مجھے پتا تھا۔ جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، میں نے کہا، کہتے ہیں کیا ہوا، کدھر ہو؟ میں نے کہا میں ہاسپٹل ہوں۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا میں اس طرح ٹیسٹ کروا، تم نے بتایا کیوں نہیں، کس چیز کا ٹیسٹ کروایا؟ میں نے کہا اس طرح نا میرے سی ٹی اسکین کی رپورٹ آئی ہے، تو ڈاکٹرز مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نا کینسر ہے۔ تو پہلے کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہو، مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں اچھا صحیح بتاؤ، میرے ساتھ نا مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں رونا شروع ہو گئی، میں ادھر سے میں رو رہی ہوں، ادھر سے میرے ہسبینڈ رو رہے ہیں، لٹرلی زاروں قطار وہ رو رہے ہیں، ادھر سے میں رو رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دونوں کو نا بات کیسے کریں۔ کہتی ہیں تم مذاق کر رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی۔ پھر میں نے ان کو جو ہے نا پکچر لے کے سینڈ کی، میں نے کہا یہ دیکھیں۔ پھر میں نے وہاں سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فون پہ رو لیا، تھوڑا سا دل کو حوصلہ ہو گیا، کہہ لیں کہ دل ہلکا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے نا گھر آئی، گھر آ کے میں نے رپورٹ وغیرہ سنبھال دی، تو میری بیٹی کہتی ہے کیا ہوا مما آپ کو؟
میں نے کہا کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا؟ آپ کی آنکھیں ایسے رڈ رڈ ہوئی ہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں ماما آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا مجھے۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو لیا، میں نے کہا چلو آؤ باہر چلتے ہیں گھومنے کے لیے۔ کہتی کیوں؟ میں نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں نا۔ میں اس کو لیا، اپنی بیٹی کو لیا، ہم لوگوں نے رائڈ کرائی، ہم لوگ ایمپوریم گئے، وہاں پہ میں نے اس کو گھمایا، پھر انجوائے کرایا، ٹھیک ہے، فوڈ کورٹ کے وہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، پھر ہم لوگ گھر آئے۔ پھر میں نے جو ہے نا اپنی امی کو بٹھایا، اپنے بڑے بھائی کو بلایا، اپنی بیٹی کو بٹھایا۔ میں نے کہا اس طرح نا مجھے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے۔ سارے وہاں پہ پہلے تو شوق، جھوٹ بول رہی ہو تم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں میری رپورٹ۔ وہاں پہ اس وقت اس طرح کا تھا ٹائم کہ ہر بندے کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت ہم کیا کریں، اس کے ساتھ اس خود کو اپنے آپ کو سنبھالیں یا اس کو حوصلہ دیں۔ اور مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو سنبھالوں، اپنی بچی کو سنبھالوں، اپنی ماں کو حوصلہ دوں یا اپنے ہسبینڈ کو حوصلہ دوں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اللہ، اس نے پتہ نہیں میرے اندر اتنی ہمت ڈال دی، اتنی طاقت ڈال دی۔ میں کہتی ہوں اس کی ذات کے علاوہ نا کوئی بندہ نہیں ہے جو کسی کو حوصلہ دے سکے، صرف اس کی ذات ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد میرا ٹریٹمنٹ کیسے سٹارٹ ہوا، ہم لوگوں نے کہاں پہ ہم لوگ خوار ہوئے، کہاں کس ہاسپٹل کی ہم نے ہاک چھانی، یہ ایک لمبی جرنی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پہ سٹاپ کرتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میری جرنی کینسر کی کیسے سٹارٹ ہوئی، کیسے میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا، کہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کروایا اور کس جگہ پہ ہم لوگ گئے، اور کیسے پانی کی طرح ہم لوگوں نے پیسہ بہایا، کیونکہ ہم لوگوں کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں، کس ہاسپٹل میں جائیں، کہ کہاں سے ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے تو بایوپسی ہونی تھی، اور بایوپسی کے لیے کوئی بھی جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے نا 2-3 مہینے کا ٹائم دے رہے تھے ہم لوگوں کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کروانا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے سب سے پہلے بایوپسی تھی، جو کہ کوئی بھی بندہ نہیں پکڑا تھا۔ ایک چیز مجھے یاد آئی جو میں مس کر گئی، میرے یہ کینسر ڈائگنوز ہونے سے پہلے میرے جو یہ پین تھی، یہ میں گنگا رام ہاسپٹل بھی گئی تھی، وہاں پہ چیک کروایا تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے کہا تھا یہ میس ہے، اور انہوں نے کہا تھا آپ اس کو آپریٹ کروا لیں، آپ کو بہت شدید پین ہے تو۔ اور لٹرلی ان گنگا رام ہاسپٹل والوں نے میری بایوپسی کی، اور بایوپسی میں انہوں نے جب رپورٹ آئی انہوں نے کہا یہ سمپل میس ہے، اس کو آپریٹ کروا لیں۔ اور یہ گنگا رام والوں کی سب سے بڑی مسٹیک تھی میرے کینسر کو سپریڈ کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے میرا آپریٹ کیا، اس میس کو نکالا، ٹھیک ہے، نکال کے، ٹھیک ہے، انہوں نے وداؤٹ اینی بایوپسی انہوں نے جو ہے نا ہمیں وہ سیمپل نہیں دیا جو انہوں نے میس ریموو کیا میرا، جبکہ ان کو میس ریموو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے میس ریموو کیا، اور ریموو کر کے انہوں نے اس کو جو ہے نا کہیں پہ کہہ لیں کہ ڈسپوز آف کر دیا، ہم لوگوں کو نہیں دیا۔ میں بھی آپریٹ کروا کے آ گئی۔ جب 8 دن بعد میں گئی، میں نے کہا میرا وہ بایوپسی کے لیے آپ لوگوں نے دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں دیتے، وہ تو آپ نے خود دینا تھا۔ تو میں نے کہا اگر ہم نے خود دینا تھا تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں سیمپل دیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہی ان کی سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ انہوں نے میرا آپریٹ کیا، اور ان کے آپریٹ کرنے کی وجہ سے میرا کینسر جو ہے میرے لنگ تک سپریڈ کر گیا۔
اور میرے لنگ تک اسپریڈ کرنے کی وجہ سے میرا بریتھنگ ایشو ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا، میرا جو سانس کا مسئلہ ہوتا تھا یہ ہو گیا ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا میرے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی تھی، میرا سانس رکنا شروع ہو جاتا تھا، کہ میرا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا تھا. تو یہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ مس کر گئی تھی بیچ میں سے. تو باقی میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس کس ہاسپٹل میں ہم لوگ گئے، کس کس ہاسپٹل میں ہم لوگوں نے جو ہے ہاک چھانی، اور پھر کہاں پہ کس ہاسپٹل میں جا کے ہم لوگوں نے جو ہے نا اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروایا. اپنی ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی مجھے بہت ضرورت ہے. میرا ٹریٹمنٹ ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میرے بال جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، یہ بالکل اتر گئے ہوئے تھے، کہہ لیں کہ میرے جو ہے نا ٹنڈ ہو گئی ہوئی تھی، ہیڈ شیو ہو گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ میرے آئی بروز جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہ میں نے کاجل لگا کے پرومیننٹ کی ہوئی ہیں. یہ آئی بروز بھی جو ہے نا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے کاجل لگایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے، تو اس وجہ سے آئی لیشز جو ہے نا میری بالکل ہلکی ہلکی سی رہ گئی ہوئی تھی، اب تھوڑی سی پرومیننٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن بالکل لائٹ لائٹ سی. آئی لیشز پہ میں نے کچھ نہیں لگایا ہوا، وہ شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ میں کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ جو اپنا ویلاگ بناؤں گی بغیر آئی لیشز آئی بروز کے اوپر کاجل لگائے بغیر بناؤں گی، اور پھر آپ لوگ دیکھیے گا، ٹھیک ہے. اور بال اب میرے اتنے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے سی ابھی پونی میں تو نہیں آنا شروع ہوئے، لیکن یہ کہ ہیئر بینڈ وغیرہ لگا لیتی ہوں تو وہ یہ کہ شکل نکل نظر آنا شروع ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اور آپ سب ان لوگوں سے ریکویسٹ جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیجیے گا اور کومنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں گے. اور جو آپ سب لوگ جو دعا کریں گے، جو دعا نہیں کریں گے، ان سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.